بس قرآن مجید فرقان حمید کا یہی کام رہ گیا ہے کہ آج اس قرآن کو خوشبو لگا کر خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دینا، جبکہ اس قرآن سے قوموں کے عروج اور زوال کا تعلق ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں اس قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے کھولنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اینڈ بہت جلد عید آنے والی ہے تو آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں، بیکاز اس ٹاپک پر میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے بات کرنا چاہتا تھا کہ اس قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے آج نکل چکی ہے، آج ختم ہو چکی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج تو بس قرآن کو خوشبو لگا کر خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ چند دن پہلے ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کی شادی میں میرا جانا ہوا۔ عبداللہ میاں صاحب نے کہا کہ قرآن مجید کو میرے کمرے میں رکھتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ بہت اچھی بات ہے یہ کہ قرآن کمرے میں رکھوا رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ عبداللہ میاں صاحب ذرا ایک بات تو بتائیں کہ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ سالوں گزر گئے مولوی صاحب، قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارا یہ حال ہے اس قرآن سے تعلق کا کہ سالوں گزر جاتے ہیں اس قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے کھولنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ہمیں، قرآن کو کھولنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ کسی کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی ہے، وہ یہ کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں اور دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں سجایا جاتا ہوں۔ بس قرآن مجید فرقان حمید کا یہی کام رہ گیا ہے کہ آج اس قرآن کو خوشبو لگا کر خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دینا، جبکہ اس قرآن سے قوموں کے عروج اور زوال کا تعلق ہے۔ میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کے ایک نیک بادشاہ تھے، ان کی والدہ بھی بڑی نیک تھی اور قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا، بہت گہرا تعلق تھا قرآن مجید سے۔ وہ گھر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے عورتوں کو جمع کیا کرتی تھی اور قرآن مجید ختم کروایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے پیغام بھجوایا بادشاہ کی طرف کہ تیری سلطنت کا زوال آنے والا ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا، قاصد جب پیغام لے کر آیا، اس بادشاہ نے پیغام پڑھا، وہ دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا اماں جی کے پاس پہنچا اور اماں جی کے قدموں میں گر پڑا اور اماں جی سے کہا کہ امی جان، آپ نے ایسا پیغام کیوں بھجوایا آخر؟ تو ان کی والدہ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا، وہ یہ کہ تمہاری بادشاہت میں، تمہاری سلطنت میں، تمہارے شاہی محل میں قرآن پڑھنے والی عورتوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے میں نے یہ پیغام بھجوایا کہ تمہاری سلطنت کا زوال آنے والا ہے۔ تو ایسا اعتقاد اور ایسا تعلق تھا اس قرآن کے ساتھ ہمارے بڑوں کا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے اس قرآن کو گھروں کی زینت بنا دیا ہے، خوشبو لگا کر خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دیا گیا ہے، اور کچھ گھروں میں تو اس کا بھی ماحول نہیں ہے۔ اس قرآن سے لا تعلقی مومن کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ اس قرآن سے تعلق کو جوڑیے، اور اس قرآن سے جو تعلق جوڑ دیتا ہے اللہ پھر اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ لہذا اس قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے اور اس قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولے، اور ہمارے چینل اسلامک پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ سب کو میری طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔